الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 12 حصہ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 12 حصہ 2 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کا بیان ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور اس سبق میں ہم 2 قاعدے پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 اظہار اور نمبر 2 اخفا۔ ناظرین، اس سبق کو ہم ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ ناظرین، اس سبق میں غنّے کا بھی بیان ہے۔ غنّہ اس کا معنی ہے بناہٹ۔ غنّے کا اصطلاحی معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، یعنی جو آواز ناک کے بانسے سے نکلتی ہے اسے غنّہ کہتے ہیں۔ غنّے کی مقدار 1 الف تک ہے۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اخفا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، یعنی ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے۔ ہم اخفا کے 15 حروف کو نہیں چھپا رہے بلکہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز سے اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 لائنیں ہم نے حصہ نمبر 1 میں پڑھی تھیں اور حصہ 2 میں ہم لائن نمبر 5 سے شروع کر رہے ہیں۔ میم نون زیر من۔ اب اس کو من نہیں پڑھیں گے، جب ہم تو کو ادا کریں گے تو پھر یہاں اخفا کریں گے۔
میم نون زیر من تو یا زیر تی من تی نون دو زیر نن من طین، اس کو من نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے اخفا کا مطلب ہے چھپانا، یعنی نہ تو مکمل اظہار ہو اور نہ ہی مکمل ادغام، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کو اخفا کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ من تی نون دو زیر نن من طین، نون ساکن میں اخفا تو پر یا مدہ تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آ گیا ہے۔ تو پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یہاں بھی ناظرین دیکھ لیں یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اس لیے یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ میم نون زبر من، غا زبر غا من غا، لام زبر لا من غلا، میم زبر ما من ظلم، نون ساکن میں اخفا غا پر۔ یہاں بھی نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غا آ گیا ہے۔ غا پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ان کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، جو بھی حرکت ہو اس کو ہم پر ہی پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، آپ اس کو من نہیں پڑھیں گے۔ غنہ کب کریں گے، اخفا کب کریں گے، جب ہم فا کو پڑھیں گے۔ فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جن، من فروجن، نون ساکن میں اخفا را پر واو مدہ تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا ہے۔ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ میم نون زیر من، قاف با زبر قب، اس کو قب یا کب نہیں پڑھیں گے، کلکلا خوب ظاہر کریں گے۔ من قب، لام پیش لو، من قبل، نون ساکن میں اخفا قاف پر، با ساکن میں کلکلا۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا ہے۔ قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ با ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلا میں سے ہے، اور جب حروف کلکلا ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا۔ میم نون زیر من، اس کو من نہیں پڑھیں گے۔ اخفا کب کریں گے، جب ہم کاف کو ساتھ پڑھیں گے۔ میم نون
زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑا زبر تا، من کی تا، با دو زیر بن، من کتاب، نون ساکن میں اخفا، کھڑا زبر تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے۔ کھڑے زبر کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین اونا، نون ساکن میں اظہار واولین۔ یہاں ہم ین یعنی نون ساکن کو جب ہم ادا کریں گے، اظہار کریں گے، تو ہماری زبان نون کے مخرج کے ساتھ ٹک جائے، اور جب ہم نے حمزہ کو ادا کرنا ہے پھر زبان کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ اس کو ین ین اونا، ٹھیک ہے، ین اونا، یعنی جب حمزہ کو ادا کریں گے پھر زبان کی نو کو نون ساکن کے مخرج سے ہٹا کر حمزہ کو ادا کریں گے، تب یہ اظہار ہوگا، ین اونا۔ یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے۔ واو لین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، نون ساکن میں اظہار۔ یہاں بھی نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، ان ام، تا زبر تا، ان امتا، نون ساکن میں اظہار، میم ساکن میں اظہار شفوی۔ اظہار شفوی والے جو قاعدے ہیں وہ سبق نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے، اس کو ان امتا نہیں پڑھیں گے۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہا ہے اور حلق پر زور دے کر ہم عین کو ادا کریں گے، ان امتا، ان امتا۔ آگے واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، نون ساکن میں اظہار راپور۔ یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے۔ را پور اس لیے ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا نون پیش یون، فاسا یون، غین زیر غی، فاسا یون غی، ضاد واو پیش دو، فاسا یون غی دو، نون زبر نا، فاسا یون غی دونا، نون ساکن میں اظہار غین پور، ضاد پور، واو مدہ۔ یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے۔ غین اور ضاد اس لیے پور ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ واو لام زبر ول، میم
نون پیش من، والمن خا زبر خا، والمن خا، نون زیر نی، والمن خوانی قاف زبر قا، والمن خوانی قا، تا پیش تو، والمن خوانی قاتو، نون ساکن میں اظہار خا پر قاف پر۔ یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے۔ خا اور قاف اس لیے پر ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، نون ساکن میں اخفا۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے۔ تا نون زبر تن، سین واو پیش زبر سو، تن سو، نون زبر نا، تن سونا، نون ساکن میں اخفا واولین۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے۔ واولین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا۔ نون نون پیش نون، شی اس کو نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ نون نون پیش نون، شین زیر شی، نون شی، زا پیش زو، نون شیزو، ہا الف زبر ہا، نون شیزو ہا، نون ساکن میں اخفا الف مدہ۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یا نون زبر ین، صاد پیش سو، ینسو، را واو پیش رو، ینسرو، صاد کو پر پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو ینسرو پڑھیں گے تو یہ سمیل سین بن جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ ینسرو، نون زبر نا، ینسرونا، نون ساکن میں اخفا صاد پر، را پر، واو مدہ۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا ہے، را اس لیے پر ہے کہ یہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے، اور واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ میم نون زبر من، دود واو پیش دو، من دو، دال دو زیر دن، من دو دن، نون ساکن میں اخفا دعات پر، واو مدہ تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دعات آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، اور تنوین اس لیے ہے کہ دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔